تاریخ کہتی ہے کہ ہر سلطنت طاقت سے بنتی ہے، مگر ایک عورت ایسی تھی جس نے صرف اپنی آنکھوں سے ہی سلطنتوں کو توڑ دیا۔ کس طرح سے اس ملکہ نے دو سلطنتوں کو تباہ کر دیا، مصر کی ریتوں میں آج بھی ایک راز چھپا ہوا ہے، ایک ایسا راز جس نے قبر 2000 سال بعد بھی نہیں ملی۔ نیل کے کنارے ایک ملکہ نے جنم لیا، کلیوپیٹرا، حسن ایسا کہ سورج بھی جھک جائے، ذہانت ایسی کہ روم کے بادشاہ بھی مہر بن جائیں، ایک ایسی ملکہ کہ جس کی چال کے آگے سب اندھے، گونگے اور بہرے بن جاتے تھے۔ اس قبل مسیح میں ایک دن جب روم کے جنرل جولیس سیریس مصر پہنچے تو وہ ایک قالین میں لپٹی ایک عورت محل میں داخل ہوئی۔ جب قالین کھولا گیا وہ تھی کلیوپیٹرا۔ ایک نظر نے تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا، مگر یہ کہانی عشق نہیں، زہر، تخت اور موت کی ہے، کیونکہ آخر میں وہ عورت جس نے دنیا کی اپنے قدموں میں جھکا دیا ایک سانپ کے سامنے جھک گئی۔ صرف یہ ہے کہ کیا محبت تخت سے بڑی ہو سکتی ہے یا ہر محبت کا انجام زہر ہوتا ہے؟ تو میں آپ جانیں گے کس طرح ایک ملکہ نے دو بادشاہوں کو تباہ کر دیا اور ان کی سلطنت کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا، لیکن آخرکار وہ بھی موت کے گھاٹ چڑھ گئی اور اس کی قبر آج تک نہیں ملی۔ تفصیلی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے گلوبل ٹائم لائن فیکٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ مسیح میں مصر کے شہر اسکندریہ میں پیدا ہوئی ایک شہزادی الیس قبل مسیح دسمبر کی رات میں 18 سال کی عمر میں ایک ملکہ بنی۔ نام رکھا گیا کلیوپیٹرا نے صدیوں تک ان پر حکومت کی۔ مصر کی سلطنت 50 قبل مسیح میں دو حصوں میں بٹ گئی۔ تخت کے لیے لڑ رہے تھے دو بہن بھائی کلیوپیٹرا اور بلتیموس۔ کلیوپیٹرا کو اصل روم سے نکال دیا گیا۔ وہ جانتی تھی تخت دل سے نہیں دماغ سے جیتا جاتا ہے۔ کہ جنرل جولیس سیریس مصر آیا تاکہ سیاسی جھگڑا ختم کر سکے تو کلیوپیٹرا نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ وہ خود کو ایک قالین میں لپیٹ کر سیریس کے کمرے میں بھیج دیتی ہے۔ کھلتا ہے تو ایک سامنے ایک مسکراتی ملکہ تاریخ کی سب سے مشہور لمحہ جمال لیتا ہے، اس کے حسن اور ذہانت کے جال میں آ جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان سیاسی اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ 43 قبل مسیح میں کلیوپیٹرا واپس تخت پر آتی ہے۔ وہ اعلان کرتی ہے میں صرف مصر کی ملکہ ہی نہیں، میں خود ہی ایک مصر ہوں۔ اس روم واپس آیا سینٹ نے بغاوت کی اور 15 مارچ 44 قبل مسیح کو سیروج کو خنجر مار کر قتل کر دیا گیا۔ کلیوپیٹرا کے لیے یہ پہلا زہر تھا۔ قسمت نے اس کے سامنے ایک نیا رقم رکھا، مارکو انتونی روم کا طاقتور جلدر تھا۔ جب کلیوپیٹرا سے ملا تو صرف ایک عورت نہیں ایک سلطنت تھی، دونوں ایک دوسرے کے عشق میں کھو گئے۔ 26 قبل مسیح میں کلیوپیٹرا اور انتونی نے اکٹھے مشرق کی سلطنت پر اعلان کیا۔ دشمن اوگسٹ نے اعلان کیا کہ یہ دونوں روم کے غدار ہیں۔ ساحل پر روم اور مصر کی آخری جنگ شروع ہوئی۔ انتونی نے فوجی شکست کھائی اور کلیوپیٹرا واپس مصر بھاگ گئی، اور جب انتونی کو لگا کہ وہ مر گئی ہے اس نے خود کو خنجر مار کر ختم کر دیا۔ کلیوپیٹرا نے اسے آخری بار اپنے ہاتھوں میں تھاما اور پھر خود بھی خاموشی سے زہر پی لیا۔ یاد میں ہے کہ اس نے ایک ایسا سانپ اپنے سینے پر رکھا، وہ مسکرائی اور آئینہ دیکھا اور کہا کہ میں کبھی غلام نہیں بنوں گی۔ نے کاٹا اور کلیوپیٹرا کی کہانی ختم، مگر اس کی قبر آج تک کسی نے نہیں دیکھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ نیل کے نیچے سو رہی ہے، کچھ کہتے ہیں وہ کبھی مر ہی نہیں تھی۔ کلیوپیٹرا کی موت کے بعد مصر روم کے قبضے میں چلا گیا، لیکن ایک عورت نے دنیا کو دکھا دیا کہ کبھی ایک نظر ایک سلطنت سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ تم کیا سوچتے ہو؟ اگر محبت تخت سے بڑی ہے تم آخر میں ہمیشہ کون جیتتا ہے، تخت یا دل؟ رائے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا نے صحیح کیا یا غلط کیا۔ آپ کے خیال میں محبت واقعی سلطنت کو گرا سکتی ہے؟ اگر آپ اس بادشاہ کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ ملکہ پر بھروسہ کرتے؟ آپ کے مطابق اس ملکہ کو قبر کیوں نہیں ملی؟ اس کے پیچھے کوئی راز کی بات ہے جو آج تک دنیا کو نہیں پتا چلا؟ اس کی قبر آج مل جائے تو کیا دنیا کی سب سے بڑی راز کی بات کھل جائے؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو گلوبل ٹائم لائن فیکٹس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کرنا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔